الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، اللہ کی دوستی اور ہمارے درمیان صرف ایک ہی چیز حائل ہے، وہ ہمارا نفس ہے. انسان کا جو نفس ہے یہ خدا تک نہیں پہنچنے دیتا، اللہ کی دوستی میں آڑ بن جاتا ہے. اللہ کے نور کے سامنے اس زمین کی طرح ہو جاتا ہے. جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو سورج کی روشنی زمین چاند تک نہیں پہنچنے دیتی. انسان کا نفس جب تک زندہ رہتا ہے، انانیت ہے، شہوت ہے، غصہ ہے، کبر ہے، عجب ہے، اپنے وجود کا اس کو احساس ہے. نفس کو جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اپنا احساس کراتا ہے کہ میں زندہ ہوں. چنانچہ اس انسان کو بات بات پر غصہ بھی آتا ہے، شہوت بھی آتی ہے، انانیت بھی ہے، عجب اور کبر بھی ہے. یہ نفس اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے کہ میں زندہ ہوں. اور جب وہ زندہ ہے تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایمان تازہ نیست تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست. جب تک تیرے نفس کی خواہش زندہ ہے تیرا ایمان تازہ نہیں ہے. مولانا رومی کتنا بڑا انسان. تا ہوا تازہ، ہوا کہتے نفس کی خواہشات، حرام خواہشیں. تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست کہ این ہوا جز ای ہوا قفلہا دروازہ نیست. یہی ہوا ہے جو اللہ کے دروازے کا قفل اور تالا بن جاتا ہے، دروازہ نہیں کھلنے دے. تا ہوا تازہ. جب تک آپ یہ محسوس کر رہے ہیں، ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ نفس زندہ ہے یا مردہ ہے. تا ہوا تازہ ایمان تازہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم الشان انسان تھے، کتنے بڑے انسان تھے. 20 آیات ان کے مشورے پر ان کے مطابق نازل ہوئی، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں.
رضی اللہ عنہ. تو آپ نے ایک بار اعلان کرا دیا کہ بھئی زیادہ مہر نہ باندھا کرو، تھوڑا مہر باندھا کرو. اتنے بڑے بڑے مہر باندھ دیتے. اعلان ہو گیا، سرکاری اعلان، قانون ہے. ایک بڑھیا ملی ہے عمر رضی اللہ تعالی. عمر، قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو قنطارن ایک خزانہ بھی دے دے اور پھر طلاق دے دے، وہ اس کو اس سے واپس نہ لے، تو قرآن نے تو قنطار کا بھی ذکر کیا ہے کہ خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور محتوم نے فرمایا میں اپنے اس حکم کو واپس لیتا ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے بات سمجھا دی، میں حکم کو واپس لیتا ہوں. یہ وقاف عند القرآن، قرآن کے سامنے فوراً، یعنی ہلے بہانے نہیں ایسے ویسے. یہ دلیل ہے کہ نفس زندہ ہے. ہوا اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے. تلیق کر رہا ہوں واقعہ نہیں، بڑی مشکل سے یہودی پر غالب آئے خیبر کی جنگ میں، جو ہی گردن پہ مارنے لگے اس نے چہرے پر تھوک دیا، چھوڑ دیا. نے کیوں چھوڑا علی؟ اتنی مشکل سے تو قابو آیا. کہا پہلے اللہ کے لیے تجھے مار رہا تھا، تو نے مجھے چہرے پر تھوکا، تو مجھے غصہ آیا، تو میں نے کہا اب ماروں گا تو نفس کے لیے ماروں گا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑا. دیکھیے تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست، مولا رومی نے ویسے تھوڑی فرمایا. اگر تیری خواہشات زندہ ہیں، ایمان تازہ نہیں ہے. ایمان ہے لیکن ٹمٹماتا چراغ ہے. یہ وجہ ہے کہ ایسا ایمان تھوڑے سے حالات پیش آتے ہیں اگڑ جاتا ہے. کتنی جلدی ایمان اگڑ جاتا ہے، تھوڑے سے حالات پیش آ جائے دل میں بھی اللہ سے بدگمانی شروع ہوتی، زبان سے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو پھر کیسے بھی حالات آئے. چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخی گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کا نفس، شیطان نہیں. شیطان تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اعوذ باللہ پڑھو. ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کتا ہے، کتے کو بگانے کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مالک کو پکارو خود ہی دوڑا دے گا. مالک کو پکارو بس. لکھا ہے عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اللہ نے ان کو مقام حضوری نصیب فرمایا. مقام حضوری یعنی روزانہ رسول اللہ کی زیارت فرماتے تھے. بزرگوں کی ایک قسم ہے ان کو مقام حضوری نصیب ہوتا. تو ایک بار وہاں علاقے میں کوئی بزرگ آ گیا، وہ زیارت کے لیے گئے کہ کوئی اللہ والا ہے، تو بس وہ ایسے ہی تھا. ان کے سامنے بھنگ کا پیالہ رکھا ہوا تھا. عبداللہ محدث دہلوی سے کہا کہ بھنگ کا پیالہ پیو. انہوں نے توبہ حرام ہے، حرام ہے نہیں. اس لیے وہ صوفی جو اپنے آپ کو صوفی کہے اور اعمال سے دور ہو، میں شریعت کا مکلف نہیں، پلے درجے کا شیطان اور جاہل. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا واقعہ ہمیں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ نے ہمارے استاد نے سنایا تھا. جا رہے تھے ایک دم جنگل میں، رات کا وقت کا، کرسی ظاہر، بہت بڑی کرسی، اور ایک نورانی شخصیت بیٹھی. عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا خدا ہوں. میں نے تجھے تیری تکلیف ختم کر دی، اب تو مکلف نہیں ہے، تو نے بہت مجھے راضی کیا ہے، اب تیری نماز ختم، روزہ ختم، ضرورت نہیں. زور سے پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ. زور سے دھماکہ ہوا، غائب ہو گیا. اور جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بتا لیا. کہا نالائق، جاتے جاتے بھی مجھ پر وار کر رہا ہے، نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بتایا.
ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ، یہ غالب الاحوال لوگ تھے، کیونکہ نفس قابو میں تھا نا، غالب ہم تو مغلوب الاحوال ہے، اور جب حالت طاری ہو جائے تو مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ غالب الاحوال تھے، احوال پر غالب رہتے تھے، حالات کو اپنے تابع کرتے تھے، حالات کے تابع نہیں ہوتے تھے۔ میرے دوست، تو شیطان اس کو پکارو، مالک کو چلا جائے گا، لیکن یہ نفس ایسے نہیں جاتا، اس کے تزکیے کا حکم ہے، قد افلح من زکاہا۔ یہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے، پاک کیسے ہوتا ہے، مٹتا کیسے؟ تین چیزوں سے مٹتا ہے، تین کام کرنے پڑتے، تین کام۔ پہلا کام، خود آپ کو مٹانے کی فکر ہو کہ ہم نے نفس کو مٹانا ہے، آپ کو خود بھی فکر ہو۔ اگر مریض کو اپنی بیماری کا پتہ نہیں ہے یا بیماری کا احساس نہیں ہے تو کون اس کا علاج کرے گا؟ نہ خود علاج کرے گا نہ کوئی دوسرا کرے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ یہ خود کوشش کا نام ہے، خود کوشش کرے، پہلے نمبر پر خود کوشش کرے، فکر مند ہو کہ یہ میرا نفس جو ہے مجھے کیا کروا رہا ہے۔ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی سزائیں دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے نفس کو بڑی بڑی سزائیں۔ اور سی غلطی ہو گئی، چلو بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے، اتنے روزے رکھنے، اتنی رکعت نماز پڑھنی، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ خود احساس، چھوٹی سی غلطی پر، لیکن وہ دراصل بات یہ ہے، یہ چھوٹی جو غلطی ہے یہ بڑی تک لے جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ گناہ جو ہوتا ہے یہ سیڑھیاں ہیں، ایک سیڑھی چڑھو گے تو اگلی چڑھو گے، یہاں تک کہ چھت پر پہنچو گے، اور چھت پر کیا ہے؟ جہنم ہے، کفر ہے، اس لیے گناہ سیڑھیاں ہیں کفر تک پہنچانے۔ زیادہ نفس کی حرکتوں کو معمولی نہ سمجھے۔ امہ ہاویہ، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے اس کی ماں ہاویہ ہے، انسان کے نفس کی ماں ہاویہ ہے، یعنی یہ جہنم کی برات ہے، یہ اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا ہے۔ امہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، حاویہ کیا ہے؟ گرم آگ۔ آگ تو گرم ہوتی ہے، لیکن اس کو گرم آگ قرآن نے کہا کہ تم اس کی گرمی کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس آگ کو گرم کہا، حالانکہ آگ تو گرم ہی ہوتی ہے، کہا کہ اس کی گرمی تم نہیں سمجھ سکتے کتنی گرم ہے۔ 70 بار جسم کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہمیں یہ آگ دی گئی جس سے میں اور آپ دنیا کا کام چلاتے ہیں، یہ آگ دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی انگلی چراغ پر کر دیتے کہ دیکھ اے نفس دیکھ، تو یہ آگ جو 70 بار ٹھنڈی کی گئی تو اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ جو اس پر جرت کرتا ہے، یہ احساس ہے، یہ اپنے نفس کا علاج ہو رہا ہے، اپنے نفس کا علاج ہے، اپنے نفس کا علاج خود کر رہے ہیں۔ تو اس کی ماں حاویہ ہے، یہ اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا ہے۔ ہر بچہ جو ہوگا، چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس تمہیں لے کے جائے گا، چلو میرے امی کے پاس چلو، میں تمہیں ملاتا ہوں، ابا کے پاس چلو۔ امہ حاویہ قرآن نے کہا۔ تو سب سے پہلا قدم خود احساس ہے کہ میں نے اس نفس کو مٹانا ہے۔ یہ جب مٹ جاتا ہے تو اس کی کوئی خواہش نہیں رہتی، اللہ رسول کی بات خوشی خوشی مانتا ہے، وہ کہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ یہ جینا مرنا پتہ کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جینا یہ ہے کہ ایسا نفس جب مٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس پر دین کی بات آتی ہے، اللہ کو حکم آتا ہے، فوراً جی اٹھتا ہے، فوراً اٹھ کر اس کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب گناہ کی بات آتی ہے تو مردہ پڑھ کے لیٹ جاتا ہے کہ میں تو مردہ ہوں بھائی، میرے پاس کیا کرنے آیا، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں۔ قد افلح من تزکا، قرآن نے کہا کامیاب وہ شخص
ہم نے نفس کو پاک کیا. سب سے پہلا قدم یہ ہے. مجھے رات کو احساس ہو کہ نفس کا ہمیں علاج کرنا ہے, اس پر نظر رکھنی ہے. یہ کیا کرانا چاہ رہا ہے ہم سے, اس کو کھلے ہاتھ نہیں چھوڑ دینا. الکیس من دان نفسہ, عقل مند انسان وہ نفس کو قابو رکھتا ہے, بے لگام نہ چھوڑے. وہ کہتا ہے جی کیا کریں جی, گناہ تو ہو رہا ہے اب کیا کریں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, بے لگام نہیں چھوڑا جاتا. انسان سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جانور ہے, بے لگام ہو جاتا ہے تو کیا مستقل چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں, قابو کرتے ہو پھر بعد میں اس کو. کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز جو آپ کے تابع ہے کبھی بے قابو ہو جاتی ہے, اس کو چھوڑا نہیں جاتا, پھر انسان قابو کرتا ہے. یہ نفس بھی اسی طرح ہے, اس کو مستقل چھوڑا نہیں جاتا, اس کو قابو کیا جاتا ہے. نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. نمبر 2 دوسرا قدم وَيُزَكِّيهِ ہی, جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. ہمارا محبوب صحابہ اکرام کے نفس کو پاک کرتے ہیں, اس کو مٹاتے ہیں. جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے نفس مٹانا ہے تو مزکی کے پاس آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے, آپ ان کے نفس کو مٹاتے تھے. تعلیم الگ ہے, تعلیم بھی دی جا رہی, لیکن ساتھ نفس کی چالیں سمجھائی جا رہی, نفس مٹایا جا رہا ہے, باطن پاک کیا جا رہا ہے. زکی ہی, اور قیامت تک نائبین پیغمبر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, ہمارے نفس کو مٹا دیں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں, نہیں کوئی اور غم آپ کے در پہ میں لایا ہوں. مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. اللہ والوں کے پاس آتا ہے, مزکی کے پاس. یہاں تک کہ جب انسان کا بیماری کا احساس ہوتا ہے تو طبیب کے پاس جاتا ہے, یا آپ علاج کیجیے ہمارا, مجھے پتہ چل گیا مجھے شوگر ہے, آپ بتائیے میں کیا کروں. مجھے پتہ چل گیا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, آپ دوا تجویز کیجیے. اس سے دوا بھی لیتا ہے, دعا بھی لیتا ہے, احتیاط بھی کرتا ہے. شیخ دعا بھی دیتا ہے, دوا بھی دیتا ہے. تم نے کیسے مٹانا ہے اس نفس کو, کیا کام کرنے سے ملے گا, مٹے گا. سونے بھی مٹاتا ہے, صحبت سے بھی مٹاتا ہے. کہ قال بگزار مرد حال چھو, پیش مرد کامل پامال چھو. اللہ رومی فرماتے قال کا چھوڑو, حال کو درست کرو, کسی مرد کامل کے پاس پامال ہو جاؤ. میرے مرشد فرماتے تھے, دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ, کہ مالیدہ ہو جاؤ, مالیدہ, ایسے مٹ جاؤ. کتنے بڑے بڑے اکابر علماء بزرگوں کے پاس نفس مٹانے کے لیے گئے, اور کیا غرض تھی بھائی یہ بتائے. عثمان گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ اپنے نفس کو مٹانے کے لیے گئے, ورنہ علم تو بہت تھا ان کے پاس. حضرت تھانوی رحم اللہ بھی اسی لیے گئے نفس مٹانے کے لیے. اور جب نفس مٹ گیا تو علم تو تھا ہی, علوم نبوت تو تھے, اب نور نبوت بھی جاری ہو گیا. کیونکہ نفس بیچ میں سے ہٹا تو سراج منیرہ جو تھے ان کے انوارات بھی آنا شروع ہو گئے. جب بیچ میں سے کھڑکی کا وہ کھل گیا, اب نور آنا شروع ہو گیا. تو نے مجھ سے کیا شوق فراما کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا, پھر جانے جانا کر دیا. لیکن وہاں بھی آ کے نفس کو مٹوائے, میرے نفس کو مٹا دیں, آپ ان کی اتباع کریں, اس پر چلے, یعنی کہ وہاں بھی اپنی مرضی کرے. آج ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم ٹیلے بن کر آتے ہیں. بھائی ٹیلا سیلاب بھی آ جائے تو ٹیلے پر پانی نہیں چڑھتا. ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ کو جو فیضان رسول اللہ کا پہنچا ہے مٹنے کی وجہ سے پہنچا ہے. سارا فیضان کھینچ لیا, کہاں فیضان کھینچ لیا؟ کر میں. اور فرمایا انی لا یریح الرحمن من قبل کر,
مجھے قرن کی جانب سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. آپ نے فرمایا پیغمبر سلام نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیرے زمانے میں قرن سے اویس نامی آئے گا، اس کو میرا سلام کہنا، اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعا کرانا، مغفرت کی دعا کرانا. لکھا روایات. تو مولانا رومی فرماتے ہیں ہر کجا پستی آب آ جائے گا، جہاں نیچان ہوگی پانی وہیں جائے گا، پانی وہیں جائے گا. یہ کہتے جب انسان حرمین شریفین جائے یا اہل اللہ کے پاس آئے تو اپنا برتن خالی کر کے لائے تاکہ وہاں سے بھر کے لائے. اگر بھر کے لے جائے گا تو کیا لے کے آئے گا مجھے بتاؤ بھائی، کوئی ملے گا؟ دیکھو بھائی، کسی کے برتن میں پہلے سے کوئی چیز ہو تو ساقی کیوں ڈالے گا؟ آپ عربوں کے ہاں عرب میں چلے جائیں تو وہاں کعبے کا دور بار بار چلتا ہے، تو جن کو کئی کپ پینے ہوتے ہیں تو دوبارہ آنے سے پہلے ختم کر لیتے ہیں، تو خالی کپ میں پھر جا کر وہ ڈالتے ہیں. جو ہی خالی کپ ہوگا وہ فوراً بھاگیں گے اور اس کے کپ میں ڈالیں گے، اور اگر اوپر ہاتھ رکھ دے گا تو پھر نہیں. اور اگر وہ کئی کپ پینا چاہے گا 10 کپ پی لے، 20 کپ پی لے، کھجور بھی کھائے، کپ بھی پیے. فرمایا کہ جب انسان اللہ والوں کے پاس جائے، مکہ شریف میں جائے، مدینہ شریف میں جائے، وہاں پیتا بھی رہے اور غائب بھی کرتا رہے تاکہ ساقی ڈالتا رہے. یعنی کہ بس بہت کچھ ہو گیا. یہاں تو تشنا لبی چلتی ہے، تشنا لبی چلتی ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے میں، پھر بھی کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا فیض مسلسل اور فضل مسلسل اس پر رہے، ہر وقت محتاج بنا رہے، ساقی دیتا رہے گا. اب کہا کہ جی بہت کچھ کر لیا، یہ ماں میں بیٹھ کی بات بس بھی بہت کافی ہے بھائی، کافی ہے بہت. ہم درجہ کمال کو پہنچ چکے ہیں، اور جس دن درجہ کمال کا احساس ہوگا اسی دن ناقص ہونا شروع ہو جائے گا. جب کوئی چیز کامل ہوتی ہے تو اسی دن سے ناقص ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کہا جی بلڈنگ کامل ہو گئی، اب اگلے دن سے ناقص ہونا شروع ہو جائے گی. کوئی تھوڑی سی کبھی سفیدی اکھڑے گی، کبھی کیل اکھڑے گا، چلتے چلتے ناقص ہونا شروع ہو جائے گی. یاد رکھو اذا تم شیئا توقع زوالہ، جب کوئی شاید کامل ہو جاتی. اس لیے انسان زندگی بھر کروڑ سال بھی زندگی مل جائے، اپنے آپ میں دماغ میں کمال کا احساس نہ آنے دے. یہی کہے کہ لا ساقی ابھی اور لا، ابھی تیسرا لب ہے اور ساقیہ لائیے. اور یہ جنت میں بھی پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. اگر جنت میں پیٹ بھر جاتا تو اللہ کی زیارت کے آنے کے بعد ہی اگلے جمعے کا انتظار شروع ہو جائے گا. کیوں بھائی پیٹ کیوں نہیں بھر گیا؟ نہیں بھرا ہے ساتھ، ہمارا پیٹ نہیں بھرا. بلکہ وہ لوگ جو صبح شام دیکھیں گے، یعنی صبح کو اللہ کی زیارت کریں گے. بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے صبح شام زیارت ہوگی، صبح زیارت کریں گے تو جلدی سے کہیں گے شام ہوتا کہ شام جا، بھائی ابھی تو زیارت کی ہے. جیسے رسول اللہ کے عاشقین تھے، ابھی دیدار کرتے گھر جاتے پھر آ کر دیدار کرتے. فرمایا یہ کیا بچوں کی طرح تم آتے ہو جھانک کے چلے جاتے ہو؟ کہا کہ دیکھ کے دل کو تسلی ہو جاتی زیارت کر کے، لیکن گھر جاتا ہوں پھر تشنا لبی پھر غالب آتی ہے، پھر دوڑتا ہوں کہ ایک بار پھر اور دیکھ لو. حضرت جو ہے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں. اپنے زمانے میں ان کا بڑا کوئی بزرگ نہیں تھا ہندوستان میں. تو ان کے شہر سے شاہ آفاق دن میں 100 بار ان کی زیارت کے لے جاتے تھے. 100 بار. ساتھ مدرسے میں پڑھاتے تھے اور ساتھ ہی حضرت کی خانقاہ تھی، تو جو آتے جھاتی مار کے چلے جاتے، دیکھتے اور چلے جاتے. پیٹ نہیں بھرتا تھا. آج صحیفہ ظاہر پر ان کا نام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی زیارت کی 105 سال عمر تھی. خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ
کانپور بہت دور والا کہا ہے، کانپور میں ٹرین سے بیٹھے حکیم الامت تھانوی رحم اللہ زیارت کے لیے تھانہ بھون اترے. حضرت کی ملاقات کا وقت نہیں تھا، وہ تصنیف کا وقت تھا. حضرت ایسی جگہوں پر بیٹھ کر تصنیف کرتے تھے کہ نظر تو آتے تھے لیکن کسی سے گفتگو نہیں فرماتے. اور بیان القرآن اس زمانے میں لکھ رہے تھے جو تفسیر ہے، جس کے بارے میں سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ نے فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ اردو میں کوئی علم نہیں، لیکن جب سے اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی میں نے بیان القرآن دیکھی ہے تو میں حیران ہو گیا کہ کتنے علوم سمو دیے حضرت نے. تو آئے اور بس یوں زیارت کی ایسے، اور ٹرین پر بیٹھے چلے گئے واپس، کیونکہ ڈپٹی کلکٹر سے سرکاری نوکری تھی. بعد میں حضرت کے پاس آئے جب چھٹی میں، کہا کہ حضرت میں آیا تھا آپ کی ذات کر کے چلا، بھائی ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ بس حضرت آپ بس دل بے چین تھا، میں نے کہا کہ ایک نگاہ آپ کو دیکھ لوں. مولانا رومی نے فرمایا کہ ہر کجا پستی آب آ جا رمت، جو جتنی نشان ہوگی پانی میں جائے گا. ہر کجا درد دوا آ جا، جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی. انسان کا درد جہاں ہوتا ہے دوا تو پیڑ میں جاتی، لیکن پیڑ سے وہ عضو دوا کو کھینچ لیتا ہے. جس کو درد ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے، درد پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے اور اس نفس کو مٹانا ہے، میرے دوستو پھر دوا اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، دوا پہنچتی ہے. آپ وہ قصہ نہیں سنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا چرواہا دعائیں کر رہا ہے، عاشق تھا، درد تھا، اللہ آپ کہاں ہے، اللہ آپ کہاں ہے، اب مجھے مل جائے آپ کی مالش کروں گا، روغنی روٹی کھلاؤں گا، آپ کے ہاتھ میں دباؤں گا. موسیٰ علیہ السلام گزرے. توہین کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی جسم کے محتاج نہیں، روٹی کے محتاج نہیں. چیخ مار کر جنگل میں چلا گیا. دیکھو ہو میں جس محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایسے ایسے پیارے عنوان بنا رہا تھا تو مجھ سے تو توہین کر بیٹھا ہوں میں. موسیٰ علیہ السلام تو کہ آپ کو پتا ہے بڑے جلالی پیغمبر تھے. نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دو پیغمبر بڑے جلالی پیغمبر ہیں. ان کو جلال ہے اللہ میاں، دنیا میں کسی کافر کا نہ چھوڑ، پورے عالم میں سیلاب آ گیا، کوئی جگہ نہیں سیلاب سے بچی، چاہیے پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو چاہے عربستان ہو، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی سوائے اس کشتی کا 80 لوگوں کے. اور موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، اللہ نے ان طبیعت ایسی بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اتنی سختی، محبت سے سمجھاتے، سخت ڈانٹ لگاتی ہمارے عاشق کو. ہم بھی اس کی سن رہے تھے لیکن عشق نے ہر چیز اس کی تو دماغ میں اڑا دیا تھا، وہ ایسی باتیں کر رہا تھا. اے موسیٰ آپ آداب دانا دیگر، اے موسیٰ عقل مندوں کے لیے الگ آداب ہے ہمارے دربار کے، سوختہ جانا روانہ دیگر اندور، جن کی جانیں ہمارے محبت میں جل چکی ہیں ان کے لیے اور آداب ہے، اتنا تک نہیں ڈالنا تھا. موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے گئے، تلاش کرتے ہوئے گئے، کہا کہ اللہ نے مجھے تیری وجہ سے بڑی تنبیہ کی. ان گئے موسیٰ جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جا ہم راز کر دی. کہا میں تو کوشش میں لگا تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا، آپ کی ڈانٹ نے مجھے خدا تک پہنچا دیا، راستہ مل گیا مجھے. یقین یہ ہے نبی پہنچاتا ہے، انسان خود نہیں پہنچتا، لیکن جذبہ بہانہ بنتا ہے. جذبہ بہانہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
تو السلام نے ایک ڈانٹ لگائی، بس سب کو سمجھ میں آ گیا، توحید پر قائم ہو گیا، آداب آ گئے۔ کہتے جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں پھر اپنے دربار کے آداب بھی سکھا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ سے مولا والا جب ہو گیا، اب آداب بھی آ گئے کہ مولا کو کیسے راضی کرنا ہے، کیسے راضی کرنا ہے۔ وہ پوچھتا نہیں جی یہ جائز ہے نہ جائز ہے، خود ہی اللہ اس کو راستہ بتاتے ہیں، ایسا کام نہیں کرتا، وہ صبح کے کاموں سے بھی بھاگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ویسے تھوڑی اتنے بڑے بڑے صحابی نے نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا، ایسے تھوڑی کہہ دیا، یہ ان کی بلندی تھی، اتنے بلند مقام پر چلے گئے، اتنے اونچے چلے گئے کہ تھوڑی سی دل کے تغیر کو نفاق سے تعبیر کر دیا۔ ہم نے تو اپنی خبر ہی نہیں کی کیا ہو رہا ہے، تھوڑا سی تبدیلی، گھر میں آئے تو گھر میں مشغول ہو گئے، وہ کیفیت نہ رہی جو رسول اللہ کے دربار میں تھی۔ یہ طبی چیز تھی، یہ طبی چیز تھی، اور طبی چیز پیغمبروں پر بھی طاری ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے کو دیکھا، تابن خوف طاری ہوا، بھاگے، ولم یعقب پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب اللہ نے کہا لا تخف مت ڈر، اور واپس آئے پلٹ کر۔ اب حکم آ گیا، پہلے طبیعت تھی، اب اللہ کو حکم آ گیا، شریعت آ گئی، اسی سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، جس سانپ سے ڈر کے بھاگ رہے تھے۔ تو طبی چیزیں، تو طبی جو تغیر تھا اس کو نفاق سے تبدیل کیا، کیونکہ جتنا انسان بلند ہوتا ہے اتنی معمولی چیزوں کو بھی وہ سمجھتا ہے شاید یہ خدا سے حجاب نہ بن جائے۔ کہتے جتنا بھی بلند انسان ہوتا ہے وہ کفر اور نفاق سے ڈرتا ہے۔ وہ کہ امام بخاری لائے کہ صحابہ کرام اس بات سے ڈر منافق تو نہیں ہو گئے؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے رہتے تھے یار منافقین کی فہرست اللہ کے نبی نے آپ کو دی، میرا نام تو نہیں ان میں؟ یہ ہے، یہ فکر ہے، ہم تو خبر لیتے اندر کیا کچھ پل رہا ہے ہمارے۔ ایسا آئینہ ان کا صاف اور شفاف تھا کہ اگر اس پر مکھی بھی بیٹ کر دیتی تو ان کو محسوس ہوتا کہ پتہ نہیں کیا داغ لگ گیا ہے۔ لیکن جب آئینہ خراب ہو، جیسے بعض گھروں میں جاؤ تو اس کے وہ شیشہ جو نہانے والے غسل خانے میں تو اس کو اتنا صابن کا وہ ڈلا ہوتا ہے کہ اپنا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، اتنا بڑا چہرہ بھی اس میں نظر نہیں آتا، تو چھوٹی چیز کیا نظر آئی۔ تو دوسری چیز مزکی کے پاس آنا، نفس کو مٹانے کے لیے صوب میں بیٹھنا، اور اس طرح بیٹھنا کہ مٹ کے بیٹھنا، جہاں بٹھائے جہاں اٹھائے، یہ نہیں فکر کرے کہ جی میں وہ میں یہ نہ سوچے۔ امتحان ہوتا ہے، عشق کے راستے میں تو امتحان ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ، جب میں پورنیا گیا جلال الدین رومی رحم اللہ کے مزار پر، وہاں میں نے دیکھا کہ مولانا رومی کتنا بڑا انسان تھا۔ شاہ خوارزم کا سگا بھانجا تھا، اور شاہ خوارزم وہ ہے جن نے تاتاریوں کی فوج کو کتنے سال تک روکے رکھا، اس کے بند کو آپ پڑھیں، جلال الدین خوارزمی کے حالات پڑھو آپ، اس کے بارے میں چنگیز خان نے یہ کہا تھا کہ کسی ماں نے اس سے زیادہ بہادر نہیں جانا، سگا بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے، اور سلجوقی بادشاہوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ سلجوقی بادشاہ سلام کرتا تھا کر ان کو، کونیا دار خلافہ تھا، محل کے قریب حضرت کی مسجد تھی، یہاں 500 علماء پڑھتے تھے، لیکن پندار علم تھا، انانیت تھی، بڑا پن تھا کہ میں بہت بڑا انسان ہوں۔ اب اللہ کا فضل متوجہ ہوا، شمس الدین تبریز کو بھیج دیا، ایسا مٹایا۔ میں نے دیکھا اس کونیا میں، اسی کونیا شہر میں جہاں بادشاہ آ کر سلام کرتا ہے، وہاں اپنے مرشد کا بستر اٹھا کر پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس بابے نے اس کو دیوانہ اور پاگل کر دیا ہے، یہ کتنے بڑے انسان ہیں، یہ کو کیا ہو گیا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ شمس الدین تبریزی کو قتل کرا دیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ یار اتنا بڑا عالم۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم
آج تو میں مولوی تھا، میری شہرت کونیا کی دیوار اور قلعے میں دب جاتی، لیکن اس اللہ والے کے قدموں میں جب میں مٹا، اب مولائے روم پورے روم کے اندر، اور آج 900 سال بعد ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اور پھر یہ شعر کہا کہ یہ منزل ایسے تھوڑی ملتی ہے۔ میں کہ عشق آمد لا ابالی فتقو ای چنی شیخ گدائے کو بکو، یہ اتنا بڑا شیخ گدا بنا ہوا ہے اللہ لینے کے لیے کہ مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ مل جائے، اللہ سے تعلق مل جائے، اللہ تعلق مل جائے۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان ہیں، بہت بڑے محدث اور پورے ائمہ مجتہدین میں سے چوتھے امام، امام بخاری کا استاد بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں کبھی جاتے تھے، کس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اس صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ لیکن میں کتاب جانتا ہوں، وہ صاحب کتاب کو جانتا ہے، میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ صاحب کتاب سے میرا تعارف ہو جائے۔ شیخ فرمایا کرتے تھے کیوں میسر صحبت بچانے عاشقاں ید، اگر مجھے دنیا میں اللہ کے عاشقوں کی صحبت میسر ہو جائے، کیوں میسر صحبت بچانے عاشقاں ید، ہمیں بینی کہ جنت بر زمین از آسماں آید، خدا کی قسم اسی زمین پر میں جنت کے اترتے ہوئے دیکھوں گا۔ دوسری چیز زکی ہی تزکیہ کراؤ، پاک کراؤ بات۔ تیسری چیز فضل الہی، اللہ کا فضل بھی جب تک شامل حال نہیں ہوگا تزکیہ نہیں ہوگا، لیکن فضل بھی متوجہ ہوتا ہے بہانے پر، یاد رکھو بہانہ کرتا ہے تو فضل متوجہ ہوتا ہے۔ آپ جتنے یہ سب بہانے ہیں، اصل تو کام فضل سے بننا ہے۔ حدیث شریف میں آتا آپ علیہ السلام نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کا فضل سامنے حال نہ ہو۔ فرمایا آپ بھی کہا میں بھی، اللہ ایک اللہ کی رحمت مجھے گھیر لے، روایت موجود ہے بخاری مسلم کی روایت ہے۔ لیکن فضل کے لیے بھی تو بہانا چاہیے، رحمت یک بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بھی بہانے دیکھتی ہے، جب بندے کو کوشش کرتے دیکھتی ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ والدین چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں بیٹا چلو چلو پائے پا چلو قدم اٹھاؤ، بچہ کوشش کر کے ایک دو لڑکھڑاتے قدم اٹھاتا ہے، ابھی گرنے نہیں لگتا، گرنے لگتا ہے تو والدین دوڑ کر اس کو اٹھا لیتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں، حالانکہ اس کے ایک دو لڑکھڑاتے قدم نہیں تھے جو منزل پر پہنچا دیتے، لیکن لڑکھڑاتے قدموں نے ماں باپ کو دوڑایا اور گود میں اٹھوایا۔ فرمایا جب بندہ لڑکھڑاتے قدم اٹھاتا ہے فضل حق متوجہ ہوتا ہے، گرنے سے پہلے اپنے گود میں لے کر اپنا بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہے کہ اللہ چاہیں گے تو ہمیں کر توبہ استغفر اللہ، یہ ناز کی باتیں ہیں۔ ہم ناز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم ناز کریں کہ خود ہی ہو جائے۔ یہ ناز تو مکہ بند نے کیا تھا کہ یہ یتیم پر قرآن کیوں نازل ہو گیا؟ اگر اللہ کو ہمیں ہدایت دینی ہمارے گھروں میں قرآن بھیج دے، فرشتہ لے آئے قرآن نے کہا تمہاری شکل ہے فرشتہ دیکھنے کی اور قرآن کی وحی کی، یہ تو ہمارے نبی کا احسان ہے کہ سارا بوجھ نبی کا جو ہے وحی کا برداشت کرتے ہیں، اور جبریل السلام کو دیکھنے کی اور ان سے ملنے کی مشقتوں کو برداشت کر کے قرآن آسان کر کے تمہیں پیش کرتے ہیں، تمہیں تو اس کے شکر ادا کرنا چاہیے، چیچا اتنی بڑی بات کرو۔ جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، پہلے اللہ ظاہر ہو، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، زلزلہ آیا سارے مر گئے، کہ تم مجھے دیکھو گے میری ذات کو؟
تمہاری آنکھ اس لائق ہے؟ اللہ کا فضل بہانے چاہتا ہے، رحمت ایک بہانہ بھی جو ہے کہ بہانے کرو، کچھ کر کے لاؤ، خود بھی فکر کرو، فکر میں آؤ جاؤ۔ میرے شیخ فرماتے تھے پہلے تم خود آؤ گے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں کھینچ لیں گے۔ پہلے تم خود آؤ جاؤ گے، پھر وہ کھینچ لیں گے۔ نہ میں دیوان اصغر نہ مجھ کو شوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے جیبوں گریباں سے، خود محسوس کرے گا۔ اور جب ایک دفعہ کھینچ لیں گے پھر جانے نہیں دیں گے، جانا بھی چاہو جانا بھی، کہاں جا رہا ہے ابھی ہمارا ہو کر، گلی بند کر دیتے ہیں۔ نے میرے شیخ فرماتے تھے ایک دفعہ زور لگا کر ان کے ہو جاؤ پھر کہیں بھی نہیں جانے دیں گے تمہیں، لیکن ایک دفعہ زور تو لگاؤ ان کا ہونے کے لیے، ان کے رجسٹر میں درج تو ہو جاؤ، ان کے پیاروں میں اندراج کرا لو، ان کے دوستوں میں اندراج کرا لو، پھر پورا عالم بھی زور لگائے تمہیں خدا کی دوستی کے دائرے سے نکالنے میں، بھائی ان کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہے، رب السماوات والارض ہیں، رب العرش العظیم ہیں، پوری دنیا ایک طرف طاقت لگا لے لیکن اس انسان کو ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، لیکن ان کا ہونا شرط ہے کہ تم ان کے ایک دفعہ ہو جاؤ۔ بس میرے دوستو یہ 3 مرحلے، پہلا قدم خود احساس، پھر اس ہسپتال میں اس طبیب کے پاس جانا جو اس نفس کا تزکیہ کرے، اور پھر خدا کا فضل مانگنا۔ کہ قرآن نے صاحب کہا لولا فضل علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ اے صحابہ کی جماعت، پیغمبر نے بھی تمہارا تزکیہ کیا، تم نے کوششیں کی، لیکن ہمارا فضل اصل ہے جس کی وجہ سے تمہارا کام بنا، پھر فضل شامل حال ہوا۔ لے میرے شیخ فرماتے تھے اس کے لیے دعا کیا کریں، 3 چیزوں کا واسطہ دے، اللہ اپنے فضل کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے اور اپنی مشیت کے صدقے میرے نفس کو پاک فرما دے، تو پھر تمہاری کوشش اور طبیب کی کوشش سرے چڑھ جائے گی، کم بن جائے گا۔ یہ کون آیا میرے دل میں کہ دینی پڑ گئی لو شمع میں۔ خواجہ مجوب صاحب نے پوچھا تھا تھانوی رحمۃ اللہ حضرت مجھے کیسے پتا چلے گا میں روحانی بالغ ہو گیا ہوں؟ اور میں جب تم جسمانی بالغ ہوئے تھے تو محلے داروں نے بتایا تھا۔ کہا کہ نہیں حضرت، خود مجھے اپنی جان میں ایک نئی جان محسوس ہوئی جب میں بالغ ہوا۔ فرمایا کہ بس جس دن تم روحانی بالغ ہو جاؤ گے اور اللہ نسبت تمہیں عطا فرما دیں گے تو خود ہی تم کہہ دو گے کہ بھائی میں بالغ ہو گیا ہوں۔ یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے وہ اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، پہلے کی بجلی سی کوندی اور اس کی آگے خبر نہیں ہے، جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر نہیں۔ تو سب مولا پر فدا ہے، سب مولا پر۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخود دعوانا ان الحمدللہ۔